بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا آج جو 76واں یوم پیدائش ہے، یہ ہمارے لیے ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی، نعمت ہے اور نعمت رہے گی۔ ہمیں وہ ہیرو یاد کرنے ہیں آج جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی، جنہوں نے پاکستان کا نام تخلیق کیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر، سب سے چڑھ کر، سب سے آگے، سب سے اول حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر مجھے ڈاک کے ٹکٹ کے برابر بھی آزاد سرزمین ملے تو میں پاکستان لینا پسند کروں گا۔ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کے خلاف فتوے ہوئے، ان کے خلاف تقریریں ہوئیں، ان کے خلاف تحریریں ہوئیں، ان کے خلاف بولا گیا۔ اور قائد اعظم کو پتہ نہیں کس کس نام سے، ملتے جلتے نام سے، جو میں دہرانا نہیں چاہتا، دہرانے والوں کے منہ میں خاک، ان کی نسلوں کے منہ میں خاک، وہ کچھ بات اڑانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس عظیم آدمی نے پاکستان بنا کر ہمیں دکھا دیا۔ اللہ رب العزت ان کی مرکز پہ اپنی رحمت کا سایہ اور رحمت کی برسات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھے، چودھری رحمت علی کی طرح، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرح سے۔ اس کے بعد میں پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پہ وہ سارے لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں بے شمار ایسے مجاہد بچے تھے جنہوں نے گردنیں کٹائیں، ایسی مجاہدہ خواتین تھی جن کے آنچل لٹے، ایسے مجاہد بزرگ تھے جو گاجر مولی کی طرح بارڈر کے دونوں طرف کاٹ کر پھینک دیے گئے اور انہیں بھاگتے ہوئے بھی چیز کیا گیا۔ ایسے جوان تھے جس طرح میرے علاقے کے محفوظ شہید، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستان رکھنے کے لیے دشمن پہ وہ حملہ کیا کہ ان کو دشمن نے جنگ کے بعد ان کی بہادری کے پروانے لکھ کر ہمیں بھجوائے۔ جس طرح کیپٹن شیر خان اور لالک جان کے حوالے سے بھی، اور کیپٹن شیر خان کے خاص طور پہ حوالے سے، ان کے ساتھ لڑنے والے تھے، انہوں نے وہ پروانے بھجوائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کوئی غیر مرئی قسم کا شخص ہے جو نظر نہیں آتا اور ایک پوسٹ سے دوسری پہ، دوسری سے تیسری پہ اور تیسری سے چوتھی پہ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیر صاحبان جنہوں نے حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا تحریک پاکستان، وہ علماء کرام جنہوں نے تھے، اگرچہ بہت چند، جنہوں نے ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آج ابھی 24 گھنٹے پہلے کچھ لوگوں کو 35 سال بعد، کچھ لوگوں کو 15 سال بعد اقتدار کے باہر صرف ایک رات گزارنا پڑی ہے۔ اقتدار سے باہر کی ایک رات میں انہوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد ایک دوسرے کے گلے کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ جو گڑھا انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی جو حقیقی آزادی کی موومنٹ چلانے والا عمران خان تھا، اس کے لیے تیار کیا تھا اور اپنی طرف سے اس کو دھکا مارنے کی کوشش کی گئی، وہ تو اب کسی جگہ نہیں رہتا، وہ کسی بلڈنگ میں نہیں رہتا، اور وہ کسی جیل میں نہیں رہتا، وہ کسی گھر میں نہیں رہتا، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، وہ نوجوانوں کی روحوں میں دھڑکتا ہے۔ وہ ایک نعرہ نہیں ہے، وہ ایک تحریک ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے اور ایک نظریے کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ سارے کس طرح کے کھڈے میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ایک طرف جہاں آپ سب کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے اور قائد اعظم نے اس کو عظیم ملک بنانے کا ہمیں جو نظریہ دیا تھا، اس کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ان سب کو میں اور پوری دنیا میں پاکستانیوں کو اور پورے پاکستان کو میں یوم آزادی 76واں اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں اس موقع پہ شہید ملت خان لیاقت علی خان کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے، جب انہیں کہا گیا، یہ جو امریکن آرکائیوز پبلک ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہے،
کہ ایران کے تیل کے کنووں کی جاسوسی کے لیے پاکستانی سرزمین ہم نے استعمال کرنی ہے، اس نے مرد انکار عمران خان کی طرح حرف انکار چنا، اور جس کے نتیجے میں پنڈی کے کمپنی باغ میں لیاقت علی خان کو خون میں نہلا دیا گیا۔ ابھی پاکستان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے پاکستان کو پہلے 10 سال کے اندر اور لیاقت علی خان اس قافلے کے سرخیل تھے، ایک لیڈنگ اکانومی بنا دیا تھا۔ ایسی لیڈنگ اکانومی جس نے ویسٹرن چائنا ریلوے کے لیے قرضہ دیا، جس نے جرمنی کی ریکنسٹرکشن کے لیے آفٹر دی ہارر آف سیکنڈ ورلڈ وار 1945 میں وہ ختم ہوئی تھی، قرضہ دیا، اور کافی عرصہ قرضہ ہم نے دیا۔ وہ تقریباً ہم کوئی 8-9 سال ان کو قرضہ دیتے رہے، اور پھر اس قرضے میں سے بہت بڑا حصہ جو تھا وہ معاف کر دیا گیا، انسانی امداد اس کو بنا دیا گیا۔ پھر چائنا نے جب اپنا سینٹرل بینک بنانا چاہا، میں ان کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جو ہمارے ہیرو ہیں۔ اس سینٹرل بینک کے لیے ہمارے سینٹرل بینک آف پاکستان، اب جس کو ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، اس کے ساتھ باقاعدہ ان کا معاہدہ ہوا۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام بھی حضرت قائد اعظم نے رکھا تھا۔ اس کی افتتاح کی تقریب میں گئے، وہ آپ فوٹو نکال کے ضرور دیکھیے گا، تو جو جتنے افسران تھے ان کی بجائے ان کے ارد گرد سٹیج کے اوپر چپراسی اور چوکیدار اور گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ قائد اعظم پہنچ گئے تھے وقت پہ، باقی جو آتے گئے بڑے بڑے چیف سیکریٹری، بڑے بڑے منسٹر، ان کو نیچے بٹھایا گیا، اور پہلے آنے والے جتنے بھی ورکر تھے ان کو قائد اعظم علیہ رحمت نے ساتھ بٹھایا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا۔ ان میں نواب بہاول پور ہیں جنہوں نے اپنی جاگیر دے دی، ان میں آغا خان صاحب ہیں جنہوں نے اپنے وزن کے برابر سونا اور چاندی جو ان کی اسماعیلیائٹ برادری تھی انہوں نے دیا، اور اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے جب سرحدی گاندھی نے بلانے کی کوشش کی گاندھی کو، تو انہوں نے راستہ روکا، جس میں 4 بہت بڑے مشائخ شامل تھے اس وقت کے NWFP کے۔ ان کو بھی میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب وہاں ریفرینڈم ہونے والا تھا تو انہوں نے کس طریقے سے پبلک کو جگایا، کس طریقے سے پبلک کو منظم کیا۔ اس موقع پہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کی معیشت کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے بچوں کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو ہوں، میں پاکستان کے اچھے آنے والے دنوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اس لیے کہ جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو بھارت ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا، وہ کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو ہم سے تقریباً 2 سال بعد چائنا آزاد ہوا تھا۔ آج چائنا کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سے لے کے گئے تھے جو 5 ایئرس پلان، وہ ساؤتھ کوریا اور سیول آج کہاں کھڑا تھا، جو ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے۔ لڑائی اور جنگ نے ان کی بربادیاں نکال دی تھی وہ، اور پھر اسرائیل جو مغرب کا ناجائز بچہ ہے، فلسطینیوں کی سرزمین کے، جس کو اوپر ہمارے 1.5 سال بعد بٹھایا گیا، وہ کہاں ہے۔ وہ تائیوان جس کے اوپر انسانوں کی آبادی سے ڈبل ٹرپل، بلکہ اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ، تو ایجنٹ جس کو وہ کہتے تھے اورنج، وہ پھینکا گیا زہر، وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ جس کے ہر گلی میں لوگ مارے گئے وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ جس کے ہر جزیرے پہ لوگ مارے گئے آج کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان وسائل رکھنے والا ملک ہے، پاکستان آبادی رکھنے والا ملک ہے، پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں سرزمین کا کوئی قصور نہیں ہے، مینیجرز درست نہیں ہے، اور مینیجرز جو درست کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اٹک میں بند کرنا پاکستان کے مستقبل کے آگے دیوار کھڑی کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ جو گورنمنٹ جس نے یہ سارا ناٹک رچایا تھا، پی ڈی ایم جس نے یہ سارا ناٹک رچایا تھا، وہ گورنمنٹ اور پی ڈی ایم، آپ میری بات یاد رکھیے گا، سپٹمبر کا آپ چاند چڑھنے دیں، آپ دیکھیں گے ان کے کیا کیا چاند چڑھیں گے، اور جو بھی پاکستان کی آزادی کے خلاف اور پاکستان کی اندرونی خود مختاری کے خلاف گینگ اپ کرے گا جس طرح انہوں نے کیا تھا، اس کا مستقبل
استعمال شدہ ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوگا. اس وطن کا مستقبل ہے. میں اس وطن کے ان سارے بچوں کو جو سرحدوں پہ شہید ہوئے، میں اس وطن کی ان ساری بچیوں کو جو فضاؤں میں زمین پہ شہید ہوئیں، میں ان دکھی ماؤں کو جن کے بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا قصور ہے، اے پی ایس میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور کسی اسکول یا اسپتال میں ہو، ان کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مواقع کی سرزمین ہے. اٹ از اے لینڈ آف اپرچونٹیز. مینجمنٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو ہو کر رہے گی. پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا. عمران تھا، عمران ہے، عمران رہے گا.